تھینک یو امن وشرام جی. آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جس کا شدت سے رہا انتظار آ ہی گیا. واعظ بے مثال کی آمد سے اے اہل چمن، اس علاقے میں تو رنگ بہار آ ہی گیا. جمعیت علماء ہند کے راشٹریہ ادھیکش ہمارے جلسہ گاہ میں تشریف لے آ چکے ہیں. ہم حضرت کا سواگت کرنے کے لیے جمعیت علماء گجرات کے صدر محترم شیخ محمد حنیف صاحب لوہاروی سے درخواست کرتے ہیں کہ سال پوشی اور مومین دے کر حضرت کا سواگت کر لیں. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب قائد ملت جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی صاحب. کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پھلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پھلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے. جی ہاں، ان سے ہماری مراد نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جانشین شیخ الاسلام، ملت اسلامیہ ہند کے عظیم رہنما اور ملک کے مسلمانوں کے بے باک رہبر، ملک بھارت میں ملت اسلامیہ کے مسائل کو حل کرنا، مظلوموں کے لیے دستوری اور قانونی جنگ لڑنا، دبے کچلوں کے آنسو پوچھنا، ملک کے سیکولرزم کو مضبوط کرنا، ملک کی سالمیت اور دستوری ڈھانچے کو توڑنے والی قوتوں کو منہ توڑ جواب دینا، اور ملک کو ملت کی خدمت میں اپنی ہڈیوں کو گلا دینا، یہ سب حضرت والا کی کتاب زندگی کے اوراق ہے. میں آپ اور حضرت کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے اب انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لے آئیں اور ہم سب کو اپنے صدارتی خطاب سے مستفید فرمائیں. حضرت مولانا ارشد مدنی زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، حضرت مولانا ارشد مدنی زندہ باد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں. زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. میں جمعیت علماء گجرات کے صدر محترم حضرت مولانا محمد حنیف صاحب اور اس ضلع اور صوبے کے جمعیت علماء ہند کے تمام ورکرز کو دل و جان سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ملک کے ان حالات کے اندر جہاں نفرت کی سیاست چوٹی پر بیٹھ کر اپنا کام کر رہی ہے،
قومی یکجہتی کا پروگرام انتہائی کامیابی کے ساتھ بلانے کا اعلان کیا۔ جمعیت علماء ہند آج سے نہیں بلکہ مکمل 100 سال سے تقریباً، اس کی عمر 99 سال ہے، 1919 میں بنی تھی اور یہ اب 2018 شروع ہو گیا۔ جمعیت علماء ہند کی ابتدائی ہندوستان کے اندر فرقہ پرستی کے مقابلے کے اندر پیار و محبت، اخوت و ہمدردی کو قائم کرنا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی گھٹی کے اندر یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ پیار و محبت ہی ہمارے اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ برادری کیا ہے، کون اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، کون دوسروں کو نیچا سمجھتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے نظریے کے اندر یہ بات پیوست ہے کہ ہر آدمی، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، مرد ہو، عورت ہو، دولت مند ہو، فقیر ہو، شہر میں رہتا ہو، گاؤں یا دیہات یا جنگل میں رہتا ہو، دنیا اس کو اونچی کاسٹ کا سمجھتی ہو یا نیچی کاسٹ کا سمجھتی ہو، ہمارا ایمان ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہمارا وچار ہے کہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ اونچ نیچ کا ماحول کسی مذہب سے جڑا ہوا نہیں ہے، دنیا میں آ کر لوگوں نے اسے مذہبی شکل دے دی۔ جمعیت علماء ہند کے بنانے والے اور ماننے والے اس کو مذہبی شکل نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اپنے اسی عقیدے کے اوپر آج سے نہیں، ہم 100 سال سے قائم ہیں۔ اگر اس سلسلے کے اندر قربانیوں بھری تاریخ ہے تو وہ صرف اور صرف جمعیت علماء ہند ہی کی تاریخ ہے، کسی اور پارٹی کے پاس تاریخ نہیں ہے۔ ہم اپنی اسی تاریخ کی وجہ سے زندہ ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے، میں کہتا ہوں قیامت تک زندہ رہیں گے اور یہ کام کرتے ہی رہیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں، ہم کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں۔ ہندوستان کی کوئی برادری ایسی نہیں ہے جو اگر اپنے آپ کو وہ ہندو کہتی ہے تو اس برادری کے اندر مسلمان بھی ہیں، برہمن ہندو بھی ہے، برہمن مسلمان بھی ہے، ٹھاکر ہندو بھی ہے، ٹھاکر مسلمان بھی ہے، راجپوت ہندو بھی ہے، راجپوت مسلمان بھی ہے، پٹیل ہندو بھی ہے، پٹیل مسلمان بھی ہے،
آپ ہندوستان کے کسی صوبے میں چلے جائیے، کسی برادری کو دیکھ لیجئے، اس کے اندر ہندو ہیں تو مسلمان بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کرسچن بھی ہوں۔ یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد اس ملک کے اندر ایک ہی مذہب کے ماننے والے تھے، ایک ہی ریتی رواج پر چلتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی باپ کی 5 اولاد ہے، ایک بیٹے کو اسلام مذہب اچھا لگا، اس نے اسلام کو قبول کر لیا، دوسرے بھائی کو کرسچن مذہب اچھا لگا، وہ کرسچن بن گیا، تیسرے بھائی کو سکھ مذہب اچھا لگا، وہ سکھ بن گیا، ایک بھائی اپنے آبا و اجداد ہی کے مذہب پر رہنا پسند کرتا تھا، وہ ہندو رہا، مورتی کی پوجا کرتا رہا، لیکن ہمارا اپنی زندگی اور رہن سہن پر ہمارے مذہبی جذبات کا کوئی دخل نہیں تھا، نہ کوئی لڑائی تھی، نہ کوئی جنگ و جدال تھا، نہ قتل و غارت گری تھی، نہ لوٹ مار تھا، اور نہ ہی ایک دوسرے سے خوف تھا۔ آج بھی بے شمار دیہات ایسے ہیں، ایک ہی برادری رہتی ہے، آدھے ہندو ہیں آدھی مسلمان ہیں۔ ہندو یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان کہتا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں، اور ہر ایک یہ جانتا ہے کہ کون سا باپ تھا جس کی 2 اولاد تھی، ایک اولاد مسلمان ہو گئی، اس کی اولاد یہ ہے، ایک اپنے باپ کے دھرم پر رہی، اس کی اولاد ہم ہے۔ مذہب کا یہ اختلاف آج بھی ان کے اندر آپس میں جنگ و جدال کا سبب نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ اور سکھ میں شریک رہتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، آج سے نہیں، تقریباً 1300 سال سے ہندوستان کی یہی تاریخ ہے۔ مذہب کی بنیاد، اسلام مذہب کی بنیاد 1400 کچھ سال کی ہے، 100 سال گزرنے نہیں پائے تھے کہ کچھ عرب ہندوستان میں آئے، ہمارے آبا و اجداد نے ان کی زندگی کو دیکھا، ان کی عبادت کو دیکھا، ان کے اچھے برتاؤ کو دیکھا، ان کی پیار و محبت کو دیکھا، امانت و دیانت کو دیکھا، ان کو وہ مذہب پسند آیا، لوگوں نے مذہب کو قبول کر لیا۔ مذہب کسی انسان کا اپنا نجی معاملہ ہے، اس کا دل کہتا ہے کہ یہ مذہب اچھا ہے، اس کا عقیدہ اچھا ہے، وہ اس عقیدے کو اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جنگ و جدال نہیں تھا۔ لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک کی آزادی کے قریب قریب انگریز نے جنگ و جدال اور نفرت کے بیج کو بویا کہ اس مذہب کے ماننے والے ہم کسی دوسرے مذہب کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ان کا بیج بویا ہوا آج اپنے بل و بال ایک درخت بن گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، جس طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت رات ہے، ہمیں اسی طرح یقین ہے کہ ہمارے اس ملک میں
جہاں بے شمار قومیں آباد ہیں، کوئی اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا، کوئی کرسچن کہتا ہے، کوئی مسلمان کہتا ہے، اور قبائلی زندگی میں تو خدا جانے کتنے مذہب ہیں۔ اتنے مذہبوں کے ساتھ اس ملک کے اندر اگر ہمارا ملک بغیر پیار و محبت کے چلے گا تو برباد ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی راستہ ہے جس پر چل کر ہمارا ملک محفوظ رہ سکتا ہے، اور وہ ہے پیار و محبت، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہنا۔ جمعیت علماء ہند کو ضرورت قومی یکجہتی کے پروگرام کرنے کی اسی لیے پڑ رہی ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ملک کے اندر پیار و محبت کی جگہ دشمنی، قتل و غارت گری، لوٹ مار سر چڑھ کر کے بول رہی ہے، اور حکومت اپنی جگہ کے اوپر خاموش۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ آگ لگا رہے ہیں اور آگ اگل رہے ہیں، حکومت کے چشم و ابرو کے اشارے پر ہو رہا ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہم نے گاندھی جی کو مارا ہے، ہم ہندو مہاسبھا کے لوگ ہیں اور ہم اسی طرح ماریں گے۔ ویڈیو کے اوپر ایک بے قصور آدمی کو، ملازم کو، مزدور کو بلایا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ گائے کے نام کے اوپر مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کرسچنوں کے گرجا گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے، اور حکومت وہ لوگ جو بول رہے ہیں جلسوں کے اندر کہ ہم مسلمان عورتوں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم انہیں 3 طلاق سے نجات دلانا چاہتے ہیں، ان کی زبان بند ہے، وہ اس ظلم و زیادتی کے اوپر کبھی نہیں بول سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، ہم کرا رہے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری حکومت ہے۔ ملک میں وہی رہے گا کہ جو ہمارے نظریے کے اعتبار سے چلے گا، نہ کوئی دوسرا مذہب ہوگا، نہ کوئی دوسرا پرسنل لا ہوگا۔ جس کو رہنا ہے ہندوستان میں ہندو ماترم کہنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس ملک کی گلی گلی کوچے کوچے خون بہانے والی، آگ لگانے والی چیز ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، جو 70 سال میں کہنے والے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، آج کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم 20 کروڑ مسلمان اور 6 کروڑ کرسچنوں کو اپنے گھر واپس لائیں گے۔ یعنی 20 کروڑ مسلمانوں کو ہندو بنائیں گے، 6 کروڑ کرسچنوں کو ہندو بنائیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صرف انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، کسی اور نے نہیں پیا۔ ملک تو برباد ہو جائے گا۔ یہ تو فیصلہ کرے گا، آنے والا دن بتائے گا کہ کون کیا رہا اور کیا بنا۔ لیکن آنے والے دن آنے تک گلی کوچوں میں جو خون بہے گا وہ کس کا بہے گا؟ اکثریت کا بھی بہے گا، اقلیت کا بھی بہے گا۔ جمعیت علماء ہند اس کو برداشت نہیں کرتی۔ ہم کہتے ہیں ہر ایسی آواز جو ملک کو تباہی، بربادی، بدامنی، دشمنی
کی طرف لے کر چلتی ہے، وہ آواز ملک کے غدار کی آواز ہے، ملک کے وفادار کی آواز ہے۔ یہ فرمان ہند کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے 100 سال کے اندر فرقہ پرستی کے خلاف اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ ان کے گلوں کے اندر جوتے کے ہار ڈالے گئے ہیں، ان کی پگڑیوں کو پیروں سے روندا گیا ہے، لیکن وہ جس نظریے کو لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور نظریہ تھا۔ 1 انچ کبھی پیچھے نہیں ہوئے۔ اپنوں کی گالیاں سنی، لیکن یہ کہا اور برملا کہا کہ ملک اگر چلے گا تو پیار و محبت سے چلے گا، نفرت کی یہ ہوائیں ملک کو برباد کر دیں گی، آگ لگا دیں گی۔ قومی ایکتا، ہم نے یہ بات ملک کی آزادی سے پہلے کہی تھی، ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم آج بھی وہی بات کہتے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اس وقت نفرت کا پرچم کس کے ہاتھ میں تھا اور آج نفرت کے جھنڈے کو کون اٹھائے ہوئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومتیں اس پر خاموش ہیں تو وہ حکومتیں اپنے ملک کی جڑ کو ڈریں گے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں، ہماری بات کون سنتا ہے اور کون نہیں سنتا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم اپنی بات کہتے ہیں اور ہم اسی بات کو ملک کے لیے ضروری، ہمارا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے، کوئی سیاسی کردار نہیں ہے۔ پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے ہمیں 1 کوڑی کے برابر بھی کوئی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ صاحب میرے کرم فرما ہے، میرے تعلقات بھی ہے، میں کبھی الیکشن کی بات نہیں کرتا ہوں، اسی لیے میں کبھی یہ بات نہیں کرتا ہوں کہ مشینوں کے جیت گئے، مشینوں سے آج چولہے باہر ہو جائے۔ جس کو الیکشن لڑنا ہو جائے کہے کہ اس طرح مت کرو، اس طرح مت کرو، اس طرح کرو، اس طرح نہ کرو۔ ہمارا پارلیمنٹ اور اسمبلی کی الیکشن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جمعیت علماء ہند کا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر حکومت سیکولر حکومت ہونی چاہیے۔ موجودہ حکومت اور جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے، ابھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دستور کو بدل دے اور وہ دفعات جو کسی مذہبی اقلیت کو زندہ رہنے کا حق دیتی ہیں آزادی کے ساتھ، اس کو بدل ڈالیں، نکال دیں۔ ابھی یہ طاقت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بہت اللہ کی کرپا ہے، عنایت ہے، اگر نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آ گئی، ہم جو سیکولرزم کو ضروری سمجھتے ہیں وہ صرف اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم بحیثیت ایک مذہبی اقلیت کے ہندوستان میں اگر زندہ رہ سکتے ہیں تو سیکولرزم ہی میں زندہ رہ سکتے، ہندو اسٹیٹ بنے گا تو نہیں رہے۔ اسلام ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری تہذیب، ہماری زبان، ہمارا تمدن، ہمارے امام باڑے، ہمارے قبرستان، کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی۔ اگر رہے گی صرف اور صرف سیکولرزم کے اندر۔ ہم اسی لیے سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ حکومت اس کی اٹھے اور اس کی حکومت آئے، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند کا اپنا ایک نظریہ ہے
اور یہ نظریہ اتنا مضبوط ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی زندگی کو اس کے لیے کھپا دیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ یہ ملک اگر زندہ رہ سکتا ہے اسی طرح زندہ رہے گا، ورنہ یہ ملک ختم ہو جائے گا۔ وہ ملک ہمارا ہے، ہماری قربانیاں اس ملک کی آزادی کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ صرف کانگریس نہیں، اس ملک کی کسی بھی پارٹی کے پاس وہ قربانیوں کی تاریخ نہیں ہے جو جمعیت علماء کے پاس ہے۔ جمعیت علماء ہند زندہ باد۔ کانگریس کے پاس کیا ہے؟ کانگریس تو بنی ہے 1883 کے اندر، 83 کے اندر۔ پہلا اجلاس اس کا 1885 میں ہوا ہے۔ علماء کا زندگی ملک کی آزادی کے لیے وہ 1803 سے شروع ہوئی ہے، جس دن انگریز نے یہ دعویٰ کیا تھا دلی کے اندر کہ حکومت بادشاہ سلامت کی، خلق خدا کی، لیکن حکم آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے۔ اس دن حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے بڑے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ملک آج غلام ہو گیا، اس کو آزاد کرنے کے لیے جہاد کرنا ہر ایک کے اوپر پڑ رہا ہے۔ یہ پہلی آواز تھی ملک کے اندر آزادی کی، اور مولانا نے اس کے بعد کام کیا، بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ آپ کو اپنی تاریخ آباء و اجداد کی معلوم نہیں ہے۔ مولانا کی جائیداد خاندانی ساری انگریز نے قرق کر لی، ان کو زہر دے دیا، وہ اندھے ہو گئے، ان کو شہر سے نکال دیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سفارش کی، مگر وہ ایسا مرد مومن تھا، ہر چیز برداشت کی، مگر اپنے اس اسٹینڈ اور موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ جب تک زندہ رہا اپنی خاندان اور اپنے شاگردوں کے اندر اس روح کو پھونکتا رہا۔ وہ سن 1824 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہی کے خاندان کے شاہ اسماعیل شہید اور انہی کے متوسلین میں سید احمد شہید رائے بریلوی، ان دونوں نے جھنڈے کو اٹھایا اور سن 1831 میں پہلا جہاد بالاکوٹ کے میدان میں ہوا۔ ابھی تک کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا۔ پھر جب وہاں شکست ہو گئی تو دوسرا جہاد 1857 میں آ کر کے، جس میں حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی، پیر زامن شہید، حاجی امداد اللہ، یہ لوگ تھے، اسی خانوادے کے لوگ تھے، انہی کے خوشچین تھے، انہی کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ انہوں نے دوبارہ یہاں آ کر کے دلی میں، مراد آباد میں، میرٹھ میں، سہارنپور میں، پنجاب میں، سنبھل میں ایک آگ لگا دی۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر یہاں بھی آ کر کے ہار گئے، انگریز طاقت پکڑ چکا تھا، ابھی تک کہیں کوئی وجود نہیں ہے۔ اب ضرورت تھی 1857 کے اندر، مورخ کہتا ہے، تاریخ ہے، روح روشن مستقبل، روشن مستقبل، ان کتابوں کو اب کوئی لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، کتب خانوں کے اندر ہیں، انہیں پڑھو۔ صرف دلی کے اندر 57 کے اندر 33,000 علماء کو پھانسی دی گئی ہے۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے، ابھی تک کوئی وجود نہیں تھا۔ اب ضرورت تھی کہ فیکٹری بنائی جائے جہاں مجاہدوں کو پیدا کیا جائے۔ مجاہد تو ختم ہو گئے، اور
انجام یہ ہوا کہ باپ مر گیا، پھانسی دے لگ گئی، اور اولاد یتیم گھر سے باہر، اس لیے کہ ماں کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ اب وہ اولاد جس کا باپ انگریز کی دشمنی میں سولی پر لٹک گیا، اسی کی اولاد کو انگریز ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں دو، ہم اس بچے کو پڑھائیں گے مفت، لکھائیں گے مفت، اور اس کو عالم بنا کر کے ہم ملازمت دیں گے، اسکول میں پڑھائیں گے۔ اور ماں اپنی چھاتی پر پتھر رکھ کے اپنی اولاد کم از کم یہ تو بچ جائے گا، ہم مر جائیں گے بھوکے۔ جب عام معافی کا اعلان ہوا تو اب حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا، حضرت حاجی صاحب تو پہنچ گئے تھے مکہ معظمہ، انہوں نے بالکل اسی طریقے سے اولاد ہمیں دو، ہم لکھائیں گے مفت، پڑھائیں گے مفت، رکھیں گے مفت، کتابیں مفت دیں گے، اور مجاہد باپ کی اولاد کو مجاہد بنائیں گے، مرنے والا اپنے ملک کے لیے وفادار بنائیں گے۔ بالکل 1857 کے 9 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اسی طرح رکھی، ہمیں دو، ہم مفت رکھیں گے، مفت کھلائیں گے، مفت پہنائیں گے، مفت پڑھائیں گے، اور جو باپ اپنے ملک کی وفاداری میں جان دے دیا اس نے اور سولی پر چڑھ گیا، اس کی اولاد کو ہم ملک کے لیے آزاد کرانے والا مجاہد بنائیں گے۔ چنانچہ بات ہو گئی، اللہ نے قبول کیا، اور بالکل اسی طرح میں یہاں کہتا ہوں، انگریز کہتا تھا کہ ہم مفت پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، اتنی بڑی حکومت تھی کہ وہ کہتا تھا کہ میری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ یہ تو فقیر لوگ تھے، گوریا نشین، یہ کہاں سے کھلا دیں گے؟ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، اور آپ 10 مرتبہ سوچو، ان کے دل میں، ان کے ہاتھوں میں خدا کی دی ہوئی طاقت تھی۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ مدرسے کو چلاؤ، اگر یہ مدرسہ زندہ رہے گا تم زندہ رہو گے، تمہاری آنے والی نسلیں زندہ رہیں گی، اور اگر یہ مر گیا مٹ گیا تم مٹ جاؤ گے۔ ساری قوم نے ہندوستانی قوم تنہا ایک قوم ہے یہ مدرسوں کو چلاتی ہے، دنیا کی کوئی قوم مدرسے نہیں چلاتی۔ ہندوستانی قوم مدرسہ چلاتی ہے بغیر گورنمنٹ کی امداد کے، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اور وہی مدرسے زندہ بھی ہے جنہوں نے گورنمنٹ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے، برباد ہو کے رہ گئے۔ آج کی گورنمنٹ میں نے کل بھی اس کا بیان، میں نے کہا کہ ارے بھائی کھایا ہے، ہم تو پہلے کہتے تھے گورنمنٹ اگر کھلائے گی تو دگنا وصول بھی کرے گی، ہماری اس بات کو قبول نہیں کرتے تھے۔ آج کھایا ہے، دو مودی کی تصویر لگاؤ اپنے مدرسے کے اندر، نہیں تو بند کر دو دروازے کو۔ کیوں؟ تم نے کھایا ہے۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے، اور ہم سے پہلے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، خیر جبھی تک ہے مدرسوں میں جب تک حکومت سے امداد نہیں، اور اگر لے لی گئی تو لگتا ہے کہ خیر کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ حد تک زندہ ہے مدرسے، اور مسلمان ہی چلاتا ہے۔ ساری دنیا میں عربوں سے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے چندہ دے دیں گے، اور بھائی ایک دفعہ دینا ہے، 50 لاکھ دینا ہے، کروڑ دینا ہے، لے جاؤ۔ مدرسے کے محتمین کو تو جب صبح کو آنکھ کھلتی ہے تو اسے تو 5 لاکھ روپے شام تک چاہیے۔ اس کی سمجھ ہی میں نہیں آتا عرب کے، بھائی روزانہ کہاں سے پیسے؟ دارالعلوم کا بجٹ 35 کروڑ کا ہے تقریباً، روزانہ محتمین کو 10-15 لاکھ روپے چاہیے، بھائی کہاں سے آئیں گے؟
میں کہتا ہوں تنہا دنیا کے اندر ایک مسلم ہندوستانی قوم ہے، ساری دنیا میں چاہے جہاں رہتی ہو، چاہے ہندوستان میں، اپنی کمائی کا ایک حصہ مدارس ہے۔ آج سے 150 سال پہلے حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی نے جو دعا کی تھی اور مدرسے کی بنیاد، آج تک وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، گھٹ نہیں رہی ہے۔ اور کون دے رہا ہے پیسہ؟ مسلمان دے رہا ہے، اسی بنیاد کے اوپر زندہ ہے۔ میں ایک مرتبہ دلی میں کانگریس گورنمنٹ تھی، لوگوں نے ایک مدرسہ بورڈ بنایا، اندرا جی کا زمانہ تھا، اور 800 کروڑ اس کا بجٹ رکھا جہاں مدرسوں کو دینا چاہیے۔ مدرسے جو امداد دیا کرتے تھے، ایک صاحب ان کے ہاتھ سے چڑھ گئے، ان کو انہوں نے دیا، اور ایسے ہی مدرسوں کو جمع کیا کہ جو مدرسے والے امداد گورنمنٹ سے لیتے ہیں۔ چنانچہ صبح سے وہ میرے پاس بھی دعوت نامہ آیا، اور تو سب لوگوں نے منع کر دیا۔ مولانا رابع صاحب وغیرہ نے فرمایا کہ ہم نہیں آئیں گے۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں جاؤں گا جمعیت علماء کی طرف سے۔ چنانچہ میں نے پروگرام، عجیب اتفاق، میں اس دن بھول گیا، کسی اور کام میں لگ گیا۔ میرے پاس ایک صاحب کو وہ بھائی تم کیسے تھے جانے کے لیے؟ آج ہی تو دن ہے۔ میں نے ایک دم اپنا بریف کیس اٹھایا اور میں رکشا لے کر کے پہنچ گیا۔ گاڑی جاتی تھی، میں اس گاڑی سے وہاں پہنچ گیا۔ صبح سے جو میٹنگ چلی تھی 12 بجے تک وہ تو ہو چکی تھی، میں پہنچا 1 بجے، میں زور کے بعد پہنچا ہوں اسلامک کلچرل سینٹر کے اندر۔ تو وہاں منسٹر لوگ کچھ بیٹھے ہوئے تھے، میری صورت دیکھ کر کے مجھے ایک صاحب نے بلایا کہ اسٹیج پر آ جاؤ۔ اسٹیج پر آ گئے، تھوڑی دیر میں میرا نام آ گیا تو میں نے یہی بات ان سے کہی کہ مدرسوں کے پس منظر کو دیکھیے کہ مدرسہ ہے کیا چیز۔ میں نے ان کو بتایا جو میں نے آپ کے سامنے تاریخ بتائی، میں نے یہی تاریخ ان کے سامنے رکھی۔ مدرسوں سے 1000 نہیں 10,000 مدرسے، مگر مدرسوں کی روح وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کی روح کی۔ آج آپ اس روح کے اوپر اس کے گلے کو گھونٹنا چاہتے، آپ کیوں دینا چاہتے ہیں امداد؟ ہم تو آپ سے امداد نہیں مانگتے۔ میں نے کہا کہ آپ غلط تصور کر رہے ہیں، مدرسہ اور مسجد ہمارا دین ہے، ہماری دنیا نہیں ہے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسوں میں نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ اگر قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسوں میں پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ ہم آپ سے اپنی مسجد کے لیے امداد دینا، آپ کیوں ہمیں بھی امداد دینا چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ یقین ہے اگر آپ ہمیں 2 پیسے دیں گے تو ہم سے 10 پیسے وصول کریں گے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا آپ کی بات کے اوپر میرا بھروسہ ہے، مگر مجھے یہ بتائیے کہ ابھی الیکشن کے اندر 2 سال باقی ہیں، کیا آپ مجھے یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ 2 سال کے بعد الیکشن آئے گا تو کانگریس ہی اقتدار کی کرسی پر بیٹھے گی؟ میں نے کہا آپ نہیں دے سکتے گارنٹی، آپ تو 2 سال کی بھی گارنٹی نہ، اور میں بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے دل میں یہ تمنا رکھتا ہوں کہ قیامت تک میں مدرسوں کو اسی طریقے پر چلاؤں گا۔ تو بتائیے میری آپ سے کس طرح مسالات ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں تو آپ سے 2 کوڑی کی بھی چیز نہیں لینا چاہتا ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کل بھی اس کی مخالف تھی، آج بھی مخالف ہے، اور جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کرتے رہیں گے۔ جسے کھانا ہے حرام کھائے، آپ سے لے کر کے میرے نعرے تکبیر۔ مجھے اگلے دن میری اس تقریر کے خلاصے کو انہوں نے میڈیا کے اندر نہیں آنے دیا،
اب میری انदिरा جی نے ان سے کہا کہ بھائی تم نے بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا، اس پروگرام کو ختم کر دیا۔ وہ پروگرام ختم ہو گیا۔ اتفاق سے میں کچھ دنوں کے بعد کسی صاحب کے کام سے جو پرنسپل وزیر تعلیم تھے، میں ان کے یہاں پہنچا، ان کا کام لے کر گیا۔ وہ مجھے لے کر کے بیٹھے، بھائی کیوں مخالفت کرتے ہو اور کیا ہے، ہم تو بڑھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے میں نے ان سے یہ بات کہی کہ دیکھیے آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں کتنی مسجدیں ہیں؟ کہا مجھے تو معلوم نہیں۔ میں نے کہا اچھا ہندوستان میں 1 لاکھ مسجدیں ہوں گی؟ اچھا اس سے بھی زیادہ ہوں گی؟ میں نے کہا کہ مجھے ہر مسجد کے لیے 1 امام اور 1 مؤذن چاہیے، اور ہر مدرسے کے لیے 1 مفتی چاہیے۔ آپ مجھے دے دیجیے کہ میں تو نہیں دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا صحیح بات ہے، ہماری اسی ضرورت کو یہ مدرسے پورا کرتے ہیں۔ آپ ہم سے یہ کہیے کہ ہم کالج بنا دیں، ہم آپ کو کالج بنا کے دے دیں گے۔ آپ ہم سے کہیے آئی ٹی او بنا دو، ہم آپ کو آئی ٹی او بنا دے دیں۔ آپ ہم سے کہیے یونیورسٹی بنا دو، ہم آپ کو یونیورسٹی بنا کر کے دے دیں۔ نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان مدرسوں کو یونیورسٹیوں کی تعلیم کے لیے پلیٹ فارم بنائے۔ میں نے کہا ہماری آپ سے مصالحت نہیں ہے، ہم نہیں کریں۔ مدرسے ہم آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، مدرسے ہمارے بزرگوں نے بنائے ہیں، ہمارے پاس امانت ہے، ہم جب تک زندہ رہیں گے خود چلائیں گے، ہم آپ سے بھیگ رہے۔ جو بھیک مانگنا چاہتا ہے بھیک لے، آپ دیجیے، اس کو ہم نہیں مانگتے۔ بات ختم ہو گئی۔ میرے بھائی ہماری زندگی، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، مسلمان اگر زندہ رہے گا اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہے گا، اور اگر اس کا مذہب چھنتا ہے تو اس سے پہلے مسلمان قوم ختم ہو جائے۔ بغیر مذہب کے مسلمان قوم نہیں رہے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے مذہب کی حفاظت اگر ہو سکتی ہے سیکولرزم کے اندر ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ بی جے پی گورنمنٹ ادھر بڑھنا چاہتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا راجناتھ کا بیان کہ ہماری سیٹیں 283 یا 86 ہیں، ہم اس نشانے پر چل رہے ہیں کہ ہماری 380 سیٹیں ہوں۔ کیوں؟ جب تک ہم وہاں نہیں پہنچیں گے تب تک ہم ہندوستان کے سیکولر دستور کو ہندو اسٹیٹ کا دستور نہیں بنا سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے گجرات کے الیکشن نے یہ ثابت کر دیا کہ اول تو انشاءاللہ 19 کے الیکشن میں گورنمنٹ نہیں بنے گی بی جے پی کی انشاءاللہ، اور اگر خدا نخواستہ بن گئی تو 283 نہیں، اگر 50 سیٹیں بھی کم ہو گئیں تو بغیر کسی کے لیے ہوئے گورنمنٹ نہیں بنے گی، بالوں پر جل اٹھیں گے، ختم ہو گئے۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ان کے بالوں پر رہیں یا جلیں، جو یہ چاہے ہو۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ملک بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ، اور ملک کا دستور بھی محفوظ رہے گا۔ ملک کا دستور ہمارا بنوایا ہوا دستور ہے۔ ملک کا دستور جمعیت علماء کا بنایا ہوا دستور ہے، دنیا نہیں جانتی۔ جب ملک آزاد ہوا اور تقسیم ہو گیا، تقسیم ہونے سے پہلے جمعیت علماء صدر تھے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، برابر کانگریس سے، گاندھی جی سے، موتی لال نہرو سے، پھر جواہر لال نہرو سے لکھ کر کے ہمارے پاس دستاویز موجود ہے۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ ملک آزادی کی طرف بڑھ رہا ہے، ہم سے وعدہ کرو کہ ملک جب آزاد ہوگا تو اس کا دستور سیکولر دستور ہوگا، ہندو اسٹیٹ نہیں ہوگا۔ اور یہ کانگریس کی ورکنگ کمیٹیاں
خطبہ صدارت برابر اعلان کرتے چلتے ہیں کہ مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کا تمدن، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کی مسجدیں، مدرسے، ایک فہرست ہے، موجود ہے، لکھی ہوئی، ہر چیز محفوظ رہے گی۔ ہم بار بار یہ عہد و پیمان کانگریس سے لیتے چلتے ہیں یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا۔ بدقسمتی ہے ملک، ہماری بدقسمتی ہے کہ آزاد ہوا اور تقسیم ہو گیا۔ جب تقسیم ہوا ایک طاقت اٹھی کہ مسلمانوں نے اپنے ملک کو تقسیم کرایا اور اپنا حصہ اسلام کے نام پر لے لیا۔ اب ہندوستان ہندو اسٹیٹ بنے گا اور گاڑی چلنے لگی۔ جمعیت علماء ہند پکڑ کر بیٹھ گئی گاندھی جی کو، پوری کانگریس گورنمنٹ کو، جو بڑے بڑے لوگ تھے، اور کہا کہ ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ملک آزاد ہوگا، ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرو۔ اگر ملک کے تقسیم پر دستخط کیے، تم نے دستخط کیے، ہم نے دستخط نہیں کیے، مجرم تم ہو، ہم مجرم نہیں ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی یہ آواز اتنی مضبوط اور جاندار آواز تھی کہ کانگریس پارٹی اس کے سامنے جھکی اور ملک کو سیکولر دستور ملا ہے۔ جمعیت علماء ہند ہم اس دستور کو اپنا دستور سمجھتے ہیں، اپنے ملک کا دستور سمجھتے ہیں۔ آج بدبختی ہے ملک کی کہ بی جے پی اور آر ایس ایس اسی سیکولر دستور کو آگ لگانا چاہتی ہے۔ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن حکومت اللہ کی ہے، انشاءاللہ ان کی یہ مراد کبھی بن نہیں آ سکتی۔ انشاءاللہ وہ دلیل ہوں گے، غار ہوں گے، اور ملک کا سیکولر دستور زندہ و جاوید رہے گا۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ میرے بھائی جہاں رہو، جس طرح رہو، امن و امان کے ساتھ رہو، پیار و محبت کے ساتھ رہو۔ جمعیت علماء ہند تفریقے کی، نفرت کی سیاست کو اپنے لیے، ملک کے لیے، اکثریت کے لیے، اقلیت کے لیے بربادی کی چیز سمجھتی ہے۔ ہمارا یہ کردار بھی نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند مقدمات لڑتی ہے، ہم مسلمانوں کے بھی مقدمات لڑتے ہیں، ہندوؤں کے بھی لڑتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو پھانسی کی سزائیں ہوئیں وہ مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے جس طرح کتنے مسلمان جو پھانسی کی سزا جن کو ہو گئی تھی ان کو آزاد کرائے، 5 ہندوؤں کو بھی پھانسی کی سزا سے آزاد کرایا ہے۔ علماء کے نزدیک ہندو مسلم کوئی چیز نہیں ہے، ہم سب اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ ابھی جمعیت علماء ہند نے اللہ کے فضل و کرم سے آسام کے اندر 48 لاکھ عورتیں جن کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی کہ ان کو ہندوستان کی شہریت کے حق سے محروم کر دیا جائے، ہم کوشش کرتے رہے، جب ہر طرف سے ہمیں مایوسی ہو گئی تو ہم نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹانا چاہیے۔ ہم سپریم کورٹ میں گئے اور ہندوستان کے جو بڑے سے بڑے، ماہر سے ماہر وکیل تھے، ہم نے ان کو انگیج کر لیا۔ کپل سبل، سلمان خورشید، ایک اور عورت اندرا، وہ تو بڑی تیز عورت تھی، بالکل ٹاپ کی وکیل ہے، تنخواہ دار ہیں۔ ہم نے ان کو جو ایک گھنٹے میں 15، 1 گھنٹہ نہیں، اگر انہوں نے عدالت کے کمرے میں پیر رکھ دیا تو 15 لاکھ روپئے طے ان کے۔ ہم نے کہا کہ ہم اتنے کروڑ روپے ہمیں قوم سے بھیک مانگنی پڑے گی، قوم بانج نہیں ہے، ہم بھیک مانگیں گے۔ 48 لاکھ عورتیں، اگر ہر ایک کے ساتھ 2-3 ہی بچے ہوں گے، 1 کروڑ آدمی،
میں نے کہا کہ ہندوستان دوسرا میانمار بنے گا اور ساری دنیا دیکھے لوگ میانمار کو بھول جائیں گے. وہ تو 12 لاکھ ہیں, یہ تو 1 کروڑ کون دنیا کا ملک ہے جن کو رکھ لے گا. جس دن فیصلہ آنا پڑے. لیکن آسام کی گورنمنٹ کو کلیا میں گڑ پھوڑنا چاہتی تھی, کسی کو پتا نہ چلے. میں نے یہ طے کیا جس دن سے فیصلہ عدالت کے اندر کیس آئے گا اس سے 1 دن پہلے ہم ایک پریس کانفرنس کریں دلی کے اندر. جو ہم نے کی اور آسام کے کچھ سیکولر مائنڈ ہندوؤں کو بھی بلایا اور پوری طاقت سے اتنی بڑی پریس کانفرنس کی. لوگ مجھ سے کہتے لگے ارے بھائی یہ تو پرائم منسٹر کیا بھی ایسی پریس کانفرنس. میں نے کہا ہمارا مقصد ہے اور ہم نے اس پریس کانفرنس ساری دنیا کے پریس کو بلایا, الیکٹرانک میڈیا کو بلایا اور ساری دنیا میں شور مچ گیا, ہلچل مچ گئی. سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسے اس کے خلاف آ سکتا ہے. 2, 4, 5 دن کے بعد فیصلہ آیا اور 100% ہمارے حق میں آیا. جمعیت علماء ہند میں کہتا ہوں کہ اس فیصلے کے اندر 25 لاکھ مسلمان عورتیں اور 22 لاکھ ہندو عورتوں کو اس سے سکھ سویدھا ملی ہے. ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ہندو ہو یا مسلمان ہے, ہم تو سب کی مصیبت کے اندر مدد کرتے ہیں. آج بھی ہم نے آسام کے یہ بہار کے وہ لوگ جو پچھلے مرتبہ ابھی 2-3 مہینے پہلے سیلاب آیا اور اس کے اندر مرے, میں نے یہ تاکید کر دی کہ بھئی آپ مسلمان اور ہندو دونوں کے لیے کام کریں. ہم نے انتخاب کیا ہے کہ ہم 100 سے لے کر کے 200 تک گھر تو ہماری صلاحیتیں ہم بنائیں گے. ایک گھر کے اندر 1,22,000 روپیہ ہم خرچ کریں گے. میں نے ان عورتوں کا انتخاب کیا ہے جو یتیم بچوں کی پرورش کر رہی ہیں. باپ کا سایہ اٹھ گیا, شوہر نہیں ہے. ہم نے 200 عورتوں کا انتخاب کر لیا اور میں نے اپنے آدمی کو بھیج کر کے کہا کہ ہر ایک کا اکاؤنٹ کھلوا لو, اگر نہیں ہے, اگر کھلا ہوا ہے تو ان کے اکاؤنٹ نمبر دو. ہم پہلے مرحلے پر ہر عورت کے پاس 40,000 روپیہ بھیجیں گے اور ان کو 5 مہینے کی مہلت دیں گے. خرچ کر لیں اس روپیے کو وہاں, ہم پھر دوسرے قسط بھیجیں گے. جب وہ بھی تو ہم تیسری قسط بھیج کر کے 1,22,000-23,000 میں پورا کر دیں گے. اس میں ہندو بھی ہے, مسلمان بھی ہے. جمعیت علماء کے یہاں ہمارے ذہن کے اندر ہندو اور مسلمان الگ ہم نہیں سمجھتے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کا کی وراثت ہے جو ہم تک پہنچی ہے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے. میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرے بھائی, جس طرح آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا, یاد رکھیے فرقہ پرستی کو آپ فرقہ پرستی سے کبھی نہیں بجھا سکتے. اگر آپ چاہتے ہو کہ فرقہ پرستی کو دفن کرو تو آپ کو پیار و محبت کی بارش برسانی پڑے گی. کبھی آپ بھی زندہ رہو گے, کبھی اکثریت بھی زندہ رہے گی. آپ چاہے بازار میں ہیں, چاہے دکان میں ہیں, چاہے اپنی کھیت باڑی کے اندر ہے, اپنے باغیچے میں ہیں, اپنے گاؤں میں ہیں, اپنے شہر میں ہیں, اپنے دکھ اور سکھ میں برادران وطن کو بلائیے, ان کی گالیوں کو سنیے, مگر پیار و محبت کے دامن کو نہ چھوڑیے. ملک کی آبادی کے لیے یہ وہ بنیادی پتھر ہے جس کے بغیر ملک آباد نہیں ہو سکتا. میرے بھائی, میں تو بہت بیمار ہوں. تقریباً 8-10 دن ہو گئے, میں تو سبق میں بھی نہیں گیا. کل صبح پہلی مرتبہ 10 دن کے بعد مسجد گیا. میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں یہاں آ بھی پاؤں گا.
ورنہ میری طبیعت خراب تھی. میں مولانا حنیف صاحب کے حکم کی تعمیل میں کہ پہلے جو تاریخ رکھی تھی میں اس میں سعودی عرب کا ایک سفر پیش آ گیا کانفرنس میں، اچانک میں وہاں چلا گیا. اب اس کو میں نہ آتا یہ کیسے ممکن تھا؟ میں آیا، خدا نے جو توفیق دی میں بولا، میرے اندر طاقت نہیں ہے. میں ان حضرات کا اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جمعیت علماء ہند کی آواز کے اوپر لبیک فرمائی. اللہ تعالی سے دعا کیجیے کہ اللہ اس ملک کو آباد رکھے. اللہ تعالی اس ملک کے اندر پیار و محبت کو پروان چڑھائے. سب بسنے والوں کے دلوں میں پیار و محبت اور الفت کو پیدا فرمائے. اور جو نفرت کی سیاست کرتے ہیں اللہ انہیں خائب و خاسر اور ذلیل و رسوا فرمائے. اور اللہ جمعیت علماء ہند کی بھی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یاد ہو گئی؟ سب نے تو آمین دے دیا. مولانا عبد الرحیم صاحب آپ آئیے آئیے جلدی آئیے. کبھی چھوٹوں کی بات بھی مان لیا کیجیے. آئیے تو مولانا آپ بلائیے. ہم تو ہندوستان کے رہنے والے ہیں، آپ انگلینڈ کے رہنے والے ہیں. آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے. تمام مہمانوں سے گزارش ہے کہ دعا کے اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ ہی ہمارے اللہ ہیں. اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. اے پروردگار ساری دنیا آپ کی محتاج ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں ہے. اے اللہ نہ آپ کی کوئی ماں ہے، نہ آپ کا کوئی باپ ہے، نہ آپ کی کوئی اولاد ہے. اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اے پروردگار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب رحمت نازل فرما. اے اللہ ان کے اہل بیت پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کی آل پر بے حساب رحمت نازل فرما. ان کے صحابہ پر بے حساب رحمت نازل فرما. اے اللہ ان کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے الہ العالمین پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کر. اے پروردگار جو قرض میں مبتلا ہے انہیں قرض سے سبکدوش فرما. اے اللہ رزق حلال عطا فرما. ہر حرام کی نفرت ہمارے دلوں میں راسخ فرما. ہمیں ہمارے بچوں کو بچیوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما. حیاء ایمانی عطا فرما. اے پروردگار آنے والی نسلوں کو بھی دین و ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. اے الہ العالمین امن و امان کو قائم فرما. اے اللہ ملک میں سب بسنے والوں کے دلوں میں پیار و محبت پیدا فرما. ہمارا ایمان ہے اے اللہ اپنے بندوں کے دل آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں. آپ جس کے دل کو جدھر چاہے پھیر دیں. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ہر ایک کو دوسرے کی پیار و محبت پیدا فرما. ہماری پرانی تاریخ کو زندہ فرما. جس طرح ہم ہمیشہ سے ہر جگہ پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں. اے اللہ پیار و محبت پیدا فرما. اور جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں ان کی کمر کو توڑ دے. غائب و خاسر فرما.
ذلیل و رسوا فرما. اے پروردگار ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما. اے پروردگار جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما. اے اللہ تبلیغی جماعت کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ شر اور فتنوں سے محفوظ فرما. اے پروردگار اختلاف کو دور فرما دے. اے پروردگار ہم رات اور دن آپ کی رحمت کے محتاج ہیں. ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ فرما. اے پروردگار آپ سننے والے ہیں، آپ ہی بادشاہ ہیں، آپ ہی در حقیقت ساری دنیا کو چلانے والے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں اپنے فضل و کرم سے نواز. جن لوگوں نے جس طرح بھی اسی اجتماع کے اندر جتنی بھی مدد کی ہے، حصہ لیا ہے، اے اللہ شرف قبولیت سے نواز دے. اور اس اجتماع کو اس صوبے کے لیے، شہر کے لیے، اپنے اس ملک کے لیے اے پروردگار رحمت کا سبب بنا اور شرور و فتن سے سب کو محفوظ فرما. اے اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرما، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما. اے الہ العالمین حسن خاتمہ میسر فرما اور میدان محشر میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت میسر فرما اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.